بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیوں، مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے زندگی کے تمام مراحل اور زندگی کے تمام شعبوں میں مکمل طور پر انسان کی رہبری فرمائی، جس میں کمی، زیادتی، تنگی، دشواری، ظلم، زیادتی کا نام و نشان تک نہیں۔ دین اسلام کی تعلیمات ایک ایسی جامع، مکمل اور مفید ہے جو ہر زمانے میں ہر ایک کے لیے ہر وقت میں قابل عمل ہے۔ شریعت اسلام نے انسان کے مزاج اور اس کی طبیعت کا پورا خیال رکھا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی وسعت، اس کی طاقت کے بقدری احکام کا مکلف بناتا ہے، شریعت کے احکام کا پابند بناتا ہے۔ ایک انسان کے پاس مال نہیں ہے تو اس پر حج کی فرضیت عائد نہیں ہوگی، اس کے مال میں زکوٰۃ کا حکم عائد نہیں ہوگا۔ ایسے ایک بندہ ہوا ہے جو کھڑے رہ کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو شریعت کے یہ حکم عائد نہیں ہوگا کہ تجھے موت تک کھڑے رہ کر ہی نماز پڑھ رہا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی وسعت ہوتی ہے، جتنی طاقت ہوتی ہے، اللہ اسی کے بقدر احکام بندوں پر عائد فرماتے ہیں۔ آج کی مجلس میں معذور اور بیمار کی نماز کے متعلق کچھ احکام اور کچھ مسائل مجھے بتانا ہے۔ کہ اولاً یہ بتا دوں کہ نماز میں قیام کی اہمیت کیا ہے۔ نماز میں قیام، کھڑے رہنا، یہ فرض نمازوں میں، واجب نمازوں میں اور فجر کی سنت نماز، فرض نمازیں، واجب نماز اور فجر کی سنت، ان نمازوں میں قیام، کھڑے رہنا فرض ہے۔ بغیر عذری کے اگر کوئی شخص قیام کو ترک کر دیتا ہے تو وہ اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، کہ تم نمازوں کی اور درمیانی نمازوں کی پابندی کرو، وقوموا للہ قانتین، اور خاموشی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے رہو۔ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تم اللہ کے سامنے کھڑے رہو، اور اس قیام سے، وقوم سے نماز کا قیام مراد ہے۔ اور اسی طریقے سے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی کو اگر تم کھڑے رہ کے نماز پڑھنے کی طاقت رکھتے ہو تو کھڑے رہ کے نماز پڑھو، اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہ پڑھ سکتے ہو تو لیٹے لیٹے اشارے سے نماز پڑھو۔ تو پتہ چلا ان قرآن کریم اور حدیث سے پتہ چلا نماز میں قیام کی حیثیت اور اہمیت فرض ہے۔ بغیر عذری کے اگر کوئی شخص قیام کو ترک کر دے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ علماء کرام نے لکھا اگر کوئی شخص مکمل نماز نہیں کھڑے رہ کے پڑھ سکتا تو جتنی دیر وہ کھڑے رہنے کی اس میں طاقت ہے، وسعت ہے، اتنی دیر وہ قیام کرے گا اور بعد میں وہ بیٹھ جائے گا۔ کہ ایک بندہ وہ ہے جو رکوع بھی کر سکتا ہے، سجدہ بھی کر سکتا ہے، لیکن قیام تھوڑی دیر کر سکتا ہے اور رکوع سجدے کرنے پر قادر ہے۔ علماء کرام نے یہاں تک لکھا کہ صرف تکبیر تحریمہ کہنے کی طاقت ہے اور رکوع کرنے کی بھی قدرت ہے اور سجدہ کرنے کی بھی قدرت ہے، اور قیام کی صرف اتنی طاقت ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ کے بقدر کھڑا رہ سکتا ہے۔ تو وہ شخص کے لیے بھی ضروری کہ تکبیر تحریمہ کھڑے رہ کے کرے، اس کے بعد چاہے تو وہ بیٹھ جائے۔ اگر شروع سے وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا اس کی نماز قابل اعتبار نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے فقہاء کرام نے فقہ کی کتابوں میں ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ ایک بیمار شخص ہے کہ وہ جب المریض اذا صلی فی بیتہ یستطیع القیام واذا خرج فلا یستطیع،
کہ ایک شخص بیمار ہے، جب وہ اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اپنے گھر میں وہ کھڑے رہ کے نماز پڑھنے کی اس میں طاقت ہے، لیکن گھر سے مسجد دور ہے، جب گھر سے مسجد تک چل کر آتا ہے تو تھک جاتا ہے، اور مسجد میں جب جماعت میں شریک ہونے کی وہ کوشش کرتا ہے تو اس میں کھڑے رہنے کی طاقت نہیں رہتی، اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنا پڑتی، یا مسجد ہے تو قریب لیکن قیام لمبا ہوتا ہے، جیسے صبح کی نماز میں قیام لمبا ہوتا ہے، تو مریض ہے، بیمار ہے، اپنے گھر میں اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو مختصر نماز پڑھ کے قیام کر سکتا ہے، لیکن جب وہ مسجد میں جاتا ہے تو قیام لمبا ہے، فجر کی نماز وہ کھڑے رہ کے نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ مسجد میں آتا ہے اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنا پڑتی ہے۔ فقہاء کرام نے فرمایا کہ اس کے لیے بہتر ہے اس کے وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے، مسجد میں نہ، وہ اپنے گھر میں کھڑے رہ کے نماز پڑھے، کہ اذا صلی فی بیتہ یستطیع القیام، جب گھر میں وہ نماز پڑھتا ہے تو کھڑے رہنے کی طاقت اس میں ہے، تو اس کے لیے حکم یہ کہ وہ گھر میں کھڑے رہ کے قیام کے ساتھ نماز پڑھے، اسے مسجد میں نہ آئے اور مسجد میں آ کر بیٹھ کر نماز نہ پڑھے۔ تو یہ قیام کی حیثیت ہے کہ ان صورتوں میں قیام ساقط ہو جاتا ہے، انسان بیمار ہے، مریض ہے، کھڑے رہنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر سہارا و ٹیک لگا کر کھڑے رہنے کی بھی طاقت ہے تو سہارا و ٹیک لگا کر کھڑا رہے، لیکن ایک شخص وہ ہے جو بیمار ہے، وہ کھڑے رہنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، یا کسی نیک مسلمان ڈاکٹر نے منع کیا کہ آپ کھڑے رہ کے نماز نہ پڑھو، اگر آپ کھڑے رہ کے نماز پڑھیں گے تو آپ کا مرض بڑھ جائے گا، آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، آپ کو شفا میں دیری ہوگی، تب ایسے شخص کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا درست ہے۔ یا اسی طریقے سے ایک شخص ہے کہ صحیح سالم ہے، بیماری نہیں ہے، لیکن اس کو یہ بیماری کہ وہ کھڑے رہ کے نماز پڑھتا ہے تو پیشاب کے قطرے ٹپک جاتے ہیں، وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو بیٹھ کے آسانی سے وہ پڑھ سکتا، اب یہ عذر ہے، وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا۔ یا اسی طریقے سے پیشانی یا پیر وغیرہ میں کوئی زخم لگا ہوا ہے، اگر وہ کھڑے رہ کے نماز پڑھنے رکھتا ہے تو وہ زخم میں سے خون بہنے لگتا ہے، پیپ بہنے لگتا ہے، اب یہ عذر ہے، وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا۔ ایسے ہی ایک شخص وہ ہے جو کھڑے رہنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن کبھی پیروں میں تکلیف ہوتی ہے کہ وہ رکوع یا کمر میں تکلیف ہوتی ہے، وہ رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، کھڑے رہنے کی طاقت ہے لیکن وہ رکوع نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا، کمر میں تکلیف ہے، تب اس صورت میں بھی اس سے قیام ساقط ہو جائے گا، وہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے گا، کیونکہ اصل رکن نماز میں سب سے زیادہ اہم جو رکن سجدہ ہے، جب سجدہ ساقط ہو گیا تو قیام بھی ساقط ہو جائے گا، اب وہ بیٹھے بیٹھے اشارے سے نماز پڑھے گا۔ لیکن ایک شخص وہ پہلا درجہ قیام کا، اس میں مراتب ہے، سب سے پہلا درجہ قیام کا، اگر قیام نہیں کر سکتا، عذر ہے، تو وہ بیٹھ کر اور رکوع سجدے کو ادا کرے گا۔ اب اگر وہ بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، یعنی بیٹھ کر بھی سجدہ نہیں کر سکتا، تو پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے اشارے کا، اور تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ آدمی اشارے سے یا تو نیچے بیٹھ کر یا تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ علماء کرام نے لکھا اگر ایک شخص ہے جو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، سجدہ زمین پر کر سکتا ہے، اب اگر ایسا شخص کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے گا، اس کی نماز کا اعتبار نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ بیٹھ کر سجدہ کرنے پر قادر ہے اور وہ سجدے کو چھوڑ کر کرسی پر نماز پڑھ رہا ہے یا اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز قابل اعتبار نہیں ہوگی۔ آج ایک عام ماحول، شہروں میں ایک عام ماحول بڑھتا جا رہا ہے کہ تھوڑی تھوڑی تکلیف یا چھوٹی چھوٹی بیماری کی خاطر بڑی آسانی سے قیاموں کو ترک کر دیتے ہیں، وہ یہ شہروں میں زیادہ ہے۔ ہمارے اطراف کے دیہاتوں میں، گاؤں میں چلے جاؤ، یا ہماری جو جماعتیں جو گجرات کے باہر بھی جاتی ہیں، وہاں پر دیکھا جائے تو گاؤں میں، دیہاتوں میں ایک کرسی میں نظر آ جائے تو نظر آ جائے، شہروں میں یہ بیماری عام ہے، بلکہ کچھ مسجد تو کرسی کے نام سے مشہور ہو گئی، کرسی والی مسجد، کہ ہمارے سنگرام پورے میں مسجد ایسی بھی کہ ایک صاحب کہنے لگے میں کرسی والی مسجد میں جا رہا ہوں، میں کہا تو فلاں مسجد میں، وہاں مسجد میں کرسیاں اتنی زیادہ رکھ دی کہ لوگ وہ بھی مشہور کہتے کرسی والی مسجد ہے۔ تو ہم واقعی میں اگر بیماری ہے، تکلیف، تو شریعت نے، میں نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، لیکن ہم سمجھیں کہ ہمارا درد، ہماری تکلیف، ہماری مصیبت، ہماری بیماری کس درجے کی ہے، کیا میں بیٹھ کر بھی سجدہ زمین پر نہیں کر سکتا، سجدہ کرنے پر بھی میں عاجز ہوں،
پھر اس کے بعد کا مرحلہ ہے، تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ اشارے سے آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ اشارے کی طرح ہے۔ اور یہاں بھی علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نہ قیام میں طاقت ہے، سجدہ نہیں کر سکتا، بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے، تو یہاں بھی علماء کرام نے لکھا وہ بیٹھ کر بھی نماز پڑھنا چاہے تو بیٹھ سکتا ہے، کرسی پر بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر دونوں میں سے یہ بتائے کہ بیٹھ کر جو سجدے سے زیادہ قریب ہی ہے حیت ہے تو بیٹھ کر پڑھنا کرسی پر بیٹھنے سے زیادہ بہتر ہے، لیکن کرسی پر بھی بیٹھ کر نماز پڑھے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے حضرات یہ ہوتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اس سے قیام ساقط ہو جاتا ہے۔ اب بہت سے بندے ایسے ہوتے ہیں جو کھڑے رہنے کی طاقت ہے لیکن رکوع و سجدہ نہیں کر سکتا، وہ کیسے نماز پڑھیں گے؟ اب وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں ظاہر سی بات اشارے سے، تو اب اگر وہ شروع ہی سے کھڑے بیٹھ کر نماز پڑھیں گے یا قیام کریں گے اور اس کے بعد وہ بیٹھ جائیں گے، تو دونوں طریقے علماء کرام نے بیان فرمایا کہ ایک بندہ وہ ہے جو رکوع کرنے کی سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا ہے، وہ کھڑے رہنے کی طاقت رکھتا ہے، تو اگر وہ شروع سے قیام کر رہا ہے، کھڑے رہ کے قیام کر رہا ہے اور رکوع کے بعد وہ بیٹھ جاتا ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، یا شروع سے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے اور بیٹھ ہی کر شروع سے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ طریقہ بھی درست ہے۔ لیکن ان دونوں طریقوں میں دوسرا طریقہ جو میں نے بتایا کہ شروع ہی سے بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر بتایا کہ جب اس کا سجدہ ساقط ہو گیا، سجدے کی طاقت نہیں رکھتا تو سجدے کی وجہ سے اس کا قیام بھی ساقط ہو گیا، تب اس کو کھڑے رہنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ شروع سے بیٹھ کر ہی نماز پڑھے گا، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی قیام کرتا ہے پھر بیٹھتا ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایسے ہی بہت سے حضرات یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی جب ہم بیٹھ کر نماز پڑھے تو کس حیت میں بیٹھنا چاہیے، رکوع و سجدہ اشارے سے کس طرح سے کرنا ہے، یا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں رکوع کس طرح سے کرنا ہے، سجدہ کس طرح سے کرنا ہے۔ تو جو معذور ہے، بیمار ہے، اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو افضل طریقہ یہ ہے کہ جیسے تشہد میں بیٹھا جاتا ہے اس طرح سے اسی حیت پر بیٹھا جائے، یہ افضل طریقہ۔ لیکن اگر اس طرح بھی بیٹھنے پہ طاقت نہیں تو پھر جس طرح سے آسانی ہو، جو سہولت اس طرح سے آدمی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے جب بیٹھ کر نماز پڑھے گا یا وہ کرسی پہ نماز پڑھے گا تو رکوع کے لیے وہ جھکے گا، سجدے کے لیے بھی جھکے گا، اشارہ کرے گا، تو اس صورت میں اس کو یہ خیال رکھنا ہے کہ وہ سجدے کے لیے اپنے سر کو زیادہ جھکائے گا رکوع کے مقابلے میں۔ اگر رکوع کے لیے جتنا جھکا سجدے کے لیے اتنا ہی وہ جھک رہا ہے، دونوں کے لیے برابر، تو یہاں بھی علماء کرام بیان فرماتا اب اس کا سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ رکوع کے لیے جتنا جھکائے سجدے کے لیے اس کے مقابلے میں زیادہ اس کو جھکنا پڑے گا تاکہ دونوں میں تفریق ہو جائے، فرق ہو جائے۔ ایسے ہی بہت سے حضرات جب نماز پڑھتے ہیں کرسی پر، جب وہ رکوع کرتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں اپنے ہاتھ کو ہوا پر لے جاتے ہیں، اس طرح سے سجدہ کرتے ہیں، تو یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ اپنے ہاتھ کو ہوا پر نہیں رکھنا ہے، اپنے ہاتھ کو اپنے رانی پر رکھا جائے گا اور جھکا جائیں گے، سر کو جھکائیں گے اور سجدے کے لیے اور زیادہ جھکائیں گے، اپنے ہاتھ کو آگے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے حضرات نے یا کچھ مسجدوں میں اس طرح کی کرسی بھی نظر آتی ہے کہ سامنے وہ ٹیبل جیسا ہوتا ہے، آدمی جب بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس پر وہ سجدہ کرتا ہے، تو یہ طریقہ بھی ہمارے علماء کرام مفتیان کرام منع فرماتے ہیں کہ حدیث میں آپ علیہ السلام نے اس طرح سے نماز پڑھنے کا منع فرمایا کہ سجدے کے لیے کسی چیز کو اپنے سر پر اٹھا کر اس پر کیا جائے۔ یہ اس حدیث کے ذیل میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب شریعت نے رخصت دے دی تو سامنے کسی چیز کو نہ رکھا جائے، اس پر سجدہ کیا جائے، اس طرح کی چیز کو رکھنا یہ غلط ہے، ویسی کرسی کو استعمال نہ کیا جائے۔ تو خیر یہ تین طریقے میں نے بتائے کہ اگر قیام پہلا ہے، قیام کی ان صورتوں میں ساقط ہوگا، اس کی صورتیں بتائیں۔ پھر دوسرا طریقہ آتا ہے، دوسرا درجہ بیٹھ کر، اگر قیام نہیں کر سکتا تو بیٹھ کر رکوع سجدے کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ اب بیٹھ کر بھی رکوع سجدے کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو پھر وہ اشارے سے، اب اشارے سے زمین پر بیٹھنا افضل ہے۔ اگر کرسی پر بھی نماز پڑھ رہا ہے تو کرسی پر نماز پڑھنے بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا گیا اس کو عمل کرنے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔